اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم۔ اب میں درخواست کروں گا تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم استاد محترم حضرت مولانا محمد اعظم صاحب سابق استاد مدرسہ شاہی حضرت والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بخاری شریف کی تکمیل کی۔ استاد محترم آپ کے مولانا اسعد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگ بھی، اور تمام اساتذہ جنہوں نے محنت سے پڑھایا اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ پورا کیا، بہت ہی اہم مرحلہ ہے، تعلیمی مرحلہ۔ اب آپ کو عالمیت کی سند ملے گی، لیکن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ذمہ داری اوروں کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی ہے۔ دوسری خواتین جو ہوتی ہیں ان کے جو کام ہیں، آپ کا کام ان سے مختلف ہو گیا، آپ کا مرتبہ ان سے بلند ہو گیا، اور آپ کی صلاحیتیں ان سے زیادہ ہو گئیں، آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ تو اب آپ کو میدان میں آنا ہے، کام کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام خواتین کے جو کام ہوتے ہیں وہ کام تو کرنے ہی ہیں، وہ کرنے ہی پڑتے ہیں، فطری تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور جو ضروریات ہیں وہ سب کرنی ہیں۔ جس طرح سے مرد جب وہ عالمیت پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد عمل کے میدان میں آتے ہیں، تو ان کے جو فطری کام ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو مرتبہ ملا ہے اور جو ذمہ داری علم کی ان کو سونپی گئی ہے، اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے۔ جو کام ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اور جو ذمہ داریاں معاشرے میں پڑتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو دیکھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، جو کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے اس کو بھی باقی رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ایک اضافی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کا حوصلہ اور اس کی ہمت بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ خواتین کے کام بہت ہوتے ہیں، گھر کی ذمہ داری، گھر کو سنبھالنا، لیکن جو خواتین ٹھان لیتی ہیں، جو عالمائیں ٹھان لیتی ہیں کہ ہم کو اس کے سوا بھی کچھ کرنا ہے، معاشرے کی خدمت کرنا ہے، نسل نو کی تربیت کرنا ہے، تو وہ لوگ کرتی ہیں۔ عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عالمہ ہونے کے بعد لڑکیاں جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ گھر کے کاموں میں ایسی الجھتی ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی فرصت نہیں ملتی، کسی اور ذمہ داری کو وہ انجام نہیں دے پاتی ہیں، تو اس میں ان کی کوتاہی کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، ان کی غفلت کا دخل ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سی وہ خواتین بھی ہیں جو گھریلو کاموں کے علاوہ اپنی ذمہ داری، علمی ذمہ داری اور عملی ذمہ داری جو سونپی گئی ہے
اس کو بھی بخوبی نبھاتی ہیں، یعنی اپنے محلوں میں یا آس پاس کچھ اجتماعات بھی کرتی ہیں، اس سے اپنا تعلیمی سلسلہ آگے بڑھاتی ہیں، دوسروں کی تربیت کرتی ہیں، کچھ دین کی باتیں بتاتی ہیں، اور انفرادی طور پر بھی دوسروں کو کچھ سکھاتی ہیں۔ بعضوں کو تو موقع مل جاتا ہے کہ دوسرے مدارس میں پڑھاتی ہیں، اور بعضوں کو موقع نہیں ملتا ہے، تو وہ کم سے کم اپنے آس پاس کے بچوں کو دیکھ لیتی ہیں، خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ بعض بچیاں عالمہ ہونے کے بعد وہ یہ سب بھول جاتی ہیں کہ ہم عالمہ بھی ہیں، کہ ہم نے بخاری شریف بھی پڑھی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھی ہے، اور بہت کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے، تو اس پہ وہ نہ خود عمل کرتی ہیں اور نہ دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، یعنی اپنا علم بھی برباد ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو سوال ہوں گے اس کے گھیرے میں بھی آ جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث میں ہے کہ جب تک کہ 5 سوال نہ ہو جائیں تو انسان اپنے قدم یوم حساب میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کی قدر کریں اور اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق گزاریں۔ اب ہماری زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں رہی، ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ہماری زبان بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، ہمارا عمل بھی، کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو جو جد و جہد کرنی پڑے اور جو مشقتیں اٹھانی پڑیں اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اہل علم کا یہی ورثہ ہے۔ جو بھی علم والے ہوئے، جنہوں نے اللہ رب العزت سے تقرب حاصل کیا، ان کی زندگی دشوار ہی گزری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کو زیادہ سکون نہیں ملا، لیکن ان کا قلب مطمئن رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے ان کا معاملہ اچھا رہتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں اور اپنے منصب کو بھی پہچانتے رہیں، اور آگے بھی خود بھی علم کے حصول میں لگے رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے عالمیت اگر مکمل کی تو ہمارا علمی سفر مکمل ہو گیا۔ یہ علمی سفر تو کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کتنا بھی علم حاصل کر لے، غیر معلوم چیزیں جو ہیں وہ تب بھی زیادہ رہیں گی معلوم چیزوں کے مقابلے میں۔ چاہے جتنا علم کوئی بھی حاصل کر لے، اس کی معلومات بہت محدود رہتی ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے سیکھتے رہنا چاہیے، اور جو بچپن سے لے کر آخری عمر تک سیکھتا رہتا ہے تو وہ طالب علم کی حیثیت ہی سے زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر تکبر اور غرور بھی پیدا نہیں ہوتا، اور امید یہ ہے کہ وہ طالب علم کے جو فضائل ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوں گے، اور اسی راہ کا وہ راہی آخر تک سمجھا جائے گا۔ لیکن غلطی ہم سب یہی کرتے ہیں، جب فارغ ہو گئے اس کے بعد سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ہم کو علم کی ضرورت نہیں اور ہم سب کچھ ہو گئے۔ اب اس کے نتیجے میں آگے پڑھا بھی نہیں جاتا، اور پھر علم وہ جو حاصل کیا ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور آگے پھر بہت سی موٹی موٹی چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتے۔ اب جب آپ کی حیثیت بدل گئی، آپ کو عالمہ سمجھا جانے لگا اور یہ مرتبہ حاصل ہو چکا، تو آپ سے بہت سے لوگ سوال بھی کریں گے، کچھ پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو طالب علم
یا طالبہ سمجھ کر زندگی گزاری ہے اور مطالعہ جاری رکھیں گے تو ان کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہوگا، ورنہ بہت سی مرتبہ غلط جواب دیے جاتے ہیں اور بہت سے مسائل غلط بتا دیے جاتے ہیں، یا بعض لوگ غیرت کی وجہ سے نہیں بتاتے ہیں تو اس میں پھر شرمندگی ہوتی ہے، بعض اپنی شان کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے بتا دیتے ہیں تو اس میں غلط بھی بتا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ علمی سفر جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔